بسم اللہ الرحمن۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ محبوب نماز داؤد علیہ السلام کی نماز ہے، اور سب سے زیادہ محبوب روزے داؤد علیہ السلام کے روزے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے مزید فرمایا کہ داؤد علیہ السلام آدھی رات آرام فرمایا کرتے تھے، پھر تہائی حصہ قیام کرتے تھے، اور پھر چھٹا حصہ رات کا آرام کرتے تھے۔ یہ ان کے قیام کا معمول تھا، اور فرمایا ایک دن روزہ رکھا کرتے تھے اور ایک دن روزہ چھوڑا کرتے تھے۔ یہ ان کے روزے رکھنے کا انداز تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کا جو معمول تھا وہ یہ تھا کہ آپ رات کے ابتدائی حصے میں آرام فرماتے تھے، اور رات کا اکثر حصہ، پچھلا حصہ آپ کا قیام میں گزرتا تھا۔ اور آپ کا قیام کتنا لمبا ہوتا تھا، جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس حوالے سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ آپ کے قیام اور رکوع اور سجود اور قومہ اور جلسہ، ان ارکان نماز، رفال نماز کے حسن اور طوالت کے بارے میں مت پوچھو۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قیام اتنا لمبا ہوا کرتا تھا، پاؤں مبارک متورم ہو جایا کرتے، سوج جایا کرتے تھے۔ جب عرض کیا جاتا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنا لمبا قیام کیوں فرماتے ہیں؟ قد غفر لک ما تقدم من ذنبک وما تاخر، آپ کی تو یہ شان ہے کہ اللہ نے آپ کے صدقے میں آپ کے اگلوں اور پچھلوں کو معاف کر دیا، تو آپ یہ فرماتے کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو آپ نے یہ بتایا کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری اور یہ رات کی نماز اور یہ عبادت اور لمبے قیام، یہ صرف گناہوں کو معاف کروانے کے لیے ہی نہیں، بلکہ جو اللہ نے بے شمار نعمتیں دے رکھی ہیں ان نعمتوں کے شکرانے کے لیے بھی یہ امور کرنے چاہیے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگ جاؤ تو پورے طور پر کبھی بھی شمار نہیں کر سکتے ہو۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنا طویل قیام فرماتے تھے، پاؤں مبارک متورم ہو جایا کرتے۔ بخاری کی حدیث میں ہے کہ بعض اوقات پاؤں مبارک پھٹ جاتے اور ان سے خون بہنے لگتا۔ اور ترمذی کی روایت میں ہے، شمائل ترمذی میں بھی موجود ہے، دیگر کتب کے اندر بھی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات کی نماز یعنی نماز تہجد پڑھنے لگے تو ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے، اور آپ کی اقتداء میں انہوں نے بھی یہ نماز پڑھی۔ تو ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلی رکعت میں سورۃ البقرہ کی تلاوت شروع فرمائی، اور تلاوت فرماتے رہے۔ میں یہ سوچتا رہا کہ ابھی قیام فرمائیں گے، ابھی قیام فرمائیں گے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پوری سورہ بقرہ پہلی رکعت میں تلاوت فرمائی، دوسری رکعت میں سورہ آل عمران شروع کی۔ تو میں وقفے سے یہی سوچتا رہا کہ اب رکوع فرمائیں گے، لیکن آپ نے دوسری رکعت میں پوری سورہ آل عمران تلاوت فرمائی۔ تیسری رکعت میں سورہ النساء کی آپ نے تلاوت کی، تو میں یہی سوچتا رہا کہ ابھی رکوع کریں گے، ابھی رکوع کریں گے۔ آپ نے پوری سورہ النساء تیسری رکعت میں تلاوت فرمائی، اور پھر چوتھی رکعت میں سورہ المائدہ یا سورہ الانعام آپ نے مکمل تلاوت فرمائی۔ اور آپ قرآن خوب ٹھہر کے پڑھتے تھے، کیونکہ اللہ کا خصوصی آپ کے لیے حکم تھا۔ ویسے تو ساری امت کے لیے حکم ہے، لیکن براہ راست آپ سے خطاب کیا گیا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا
او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. فرمایا کہ اے چادر اوڑھ کر سونے والے پیارے نبی، آپ رات کو اٹھ کر قیام کریں، سوائے تھوڑی رات کے بقیہ رات آپ قیام میں گزاریں. کچھ ایسے چاہیں تو کم کر لیں اور آپ 1/3 رات قیام کر لیں، اور چاہیں تو ایسے کچھ بڑھا کر 2/3 کر لیں، اور پہلے فرمایا کہ نصف رات قیام کر لیں. تو اب آپ کی مرضی ہے کہ آدھی رات قیام کریں یا 1/3 رات کریں یا 2/3 کریں، لیکن رات کو اٹھ کر قیام کریں. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ترتیل کیسی ہوتی ہوگی؟ اور پھر اتنی لمبی لمبی صورتیں، سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران، سورہ النساء اور سورہ المائدہ یا سورہ الانعام جیسی بڑی بڑی صورتیں آپ رات کے قیام میں نماز تہجد میں تلاوت فرمایا کرتے تھے. تو ہم اس نبی کی امتیں ہیں. لبیک یا رسول اللہ، اور بڑی محبت. لیکن یہ محبت کے تقاضے اور لبیک کے تقاضے تو یہ ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کا نقش قدم اور آپ کی جو سیرت ہے اور آپ کی جو تعلیمات ہیں اور آپ کی جو چاہت ہے اس کو بھی آپ قبول کریں اور اس پر بھی چلیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ بن عمر کو فرمایا، اے عبداللہ، رات کا قیام کیا کرو، رات کا قیام کیا کرو، اور اس شخص کی طرح نہ ہو جانا جو پہلے اٹھا کرتا تھا اور قیام کیا کرتا تھا اور پھر اس نے چھوڑ دیا. بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو سب سے زیادہ پسند وہ عمل ہے جو دائمی طور پر کیا جائے، اگرچہ تھوڑا ہی ہو، اگرچہ تھوڑا ہی ہو لیکن دائمی جو عمل کیا جائے اللہ کو وہ پسند ہے. تو کوشش کریں، نماز فجر تو پڑھنی ہے لیکن نماز فجر سے آپ تھوڑا پہلے اٹھ جائیں، 15-20 منٹ پہلے اٹھ جائیں، طہارت کر کے 2 رکعت 4 رکعت جتنی آپ سے ہو سکے کوشش کریں. ابو داؤد کی روایت ہے سند صحیح کے ساتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس بندے پر اپنی رحمت نازل کرے، یعنی آپ نے رحمت کی دعا فرمائی، اس بندے پہ اللہ اپنی رحمت نازل کرے جو رات کو اٹھے اور نماز پڑھے، یعنی نماز تہجد، اور اپنی بیوی کو جگائے. اگر وہ اٹھنے سے انکار کرے تو اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے. اللہ تعالیٰ اس عورت پر بھی اپنی رحمت نازل فرمائے جو رات کو اٹھے اور نماز پڑھے، یعنی نماز تہجد، اور اپنے شوہر کو جگائے. اگر وہ اٹھنے سے انکار کرے تو اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مرد کے لیے، اس عورت کے لیے دعائے رحمت فرمائی ہے جو خود اٹھے اور اپنے رفیق حیات کو بھی جگائے اور وہ اٹھ کر نماز پڑھے. دیکھیں دنیا کے کاموں میں آدمی کتنے تگ و دو، کتنی محنت، کتنی مشقت اور کتنی وہ صعوبتیں مشقتیں برداشت کرنے کے لیے لوگ تیار ہیں، لیکن جو اصل مقصد حیات ہے، اصل مقصد زندگی ہے، تو اس کو پانے کے لیے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے تھوڑی سی مشقت انسان گوارا نہیں کرتا. لیکن جو اللہ کے وہ بھی تو بندے ہیں نا، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ وہ رحمان کے بندے جو رات سجدے اور قیام کی حالت میں گزارتے ہیں. ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون. سورہ زاریات میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، بے شک پرہیزگار لوگ بروز قیامت باغوں میں اور چشموں میں وہ ہوں گے، یعنی باغات میں، جنتوں میں اور چشموں میں وہ اپنے عیش کی زندگی گزار رہے ہوں گے، اور اللہ رب العالمین انہیں جو عطا فرمائے گا بخوشی اس کو لے رہے ہوں گے. بے شک وہ دنیا میں بڑے نیکوکار تھے اور وہ رات کو تھوڑا سویا کرتے تھے اور رات میں خصوصاً پچھلے حصے میں اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں بخشش کی دعائیں کیا کرتے تھے. تو اب یہ لوگ
جو صاحب تقوی ہیں ان کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ وہ قیامت والے دن باغات میں چشموں میں اپنی عیش کی زندگی گزاریں گے اور اللہ تعالیٰ انہیں طرح طرح کی نعمتیں عطا فرمائے گا اور بڑی خوشی سے وہ نعمتیں لیں گے۔ اور ان کے بارے میں بتایا گیا کہ رات کو وہ دنیا میں نیکی کرتے تھے، اطاعت و فرمانبرداری میں زندگی گزارتے تھے، اور رات کو تھوڑا سوتے تھے اور سحری کے اوقات میں اٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں بخشش کی دعائیں کرتے تھے۔ اس طرح یہی مضمون اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اندر بھی ذکر فرمایا ہے، الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، جو صاحب تقوی ہیں جن کے لیے جنت کی نعمتیں ہیں، پاکیزہ بیویاں ہیں، اللہ کی رضا اور خوشنودی ہے جس کا پیچھے ذکر کیا گیا، تو ان کے اوصاف بتائے جا رہے ہیں کہ ہر حال میں صبر کرنے والے اور ہر حال میں سچ بولنے والے اور فرمانبرداری کرنے والے اور اللہ کی راہ میں حسب استطاعت خرچ کرنے والے، والمستغفرین بالاسحار، اور اوقات سحر میں اٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں بخشش کی دعائیں کرنے والے۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون۔ سجدہ میں فرمایا کہ ان کے پہلو، ان کی کروٹیں ان کی خوابگاہوں سے، ان کے بستروں سے رات کو الگ رہتی ہیں، اور وہ خوف اور امید، اللہ کے عذاب کے خوف، اللہ کی رحمت کی امید، جہنم کے عذاب کا خوف اور جنت کی نعمتوں کی امید کے ساتھ اپنے رب کو پکارتے اور اپنے رب کی بارگاہ میں التجائیں کرتے ہیں، اور ہم نے جو انہیں دیا اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ فرمایا کہ ان کے لیے جو آنکھوں کی ٹھنڈک چھپا کر رکھی گئی ہے تو وہ کیسی ہے، آخرت میں جو ان کو یہ صلہ ملنے والا ہے، تو اس کو کوئی جان، کوئی متنفس، کوئی شخص نہیں جان سکتا، اور یہ صلہ ہوگا ان کے اس اچھے عمل کا جو دنیا میں وہ کیا کرتے تھے۔ تو یہ جو رات کا قیام ہے نا، یہ بہت اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ کوشش کریں رات کو باوضو سوئیں اور کچھ اللہ کا ذکر کر کے سوئیں۔